अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ नागवली के किस्त नंबर 21 के साथ, तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें क्योंकि आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएँ, मेरे व्यूज़ को बढ़ाएँ। अगर आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे नॉवेल्स लेकर आऊँगी। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। आहिल ज़िरक अपने कमरे में तैयार खड़ा था, वस्त्र मुकम्मल थे। ज़रबफ्त के शाही लिबास ने उसके रोब जमाल को ऐसा निखार दिया था कि उस पर पड़ने वाली एक निगाह भी दिल को असीर बना ले। मगर उसके चेहरे पर वो चमक ना थी जो आज के दिन होनी चाहिए थी। आंखों में एक खामोशी, जैसे दिल के किसी कोने में कोई सवाल अटका रह गया हो। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और रानी वीरा देवी अंदर दाखिल हुईं। उनके हाथों में सुर्ख मखमली कपड़े में लिपटा हुआ वो खानदानी हार था, सच्चे मोतियों का हार जो बरसों से उनके राजघराने की शान और हर राजा की पहचान रह चुका था। रानी ने मोहब्बत भरी निगाह से बेटे को देखा, फिर धीरे से वो हार उसकी गर्दन पर डाल दिया। मोतियों की ठंडी चुभन आहिल के सीने में उतर गई, जैसे जिम्मेदारी की पहली लकीर खिंच गई हो। रानी वीरा देवी ने उसके चेहरे को गौर से देखा, हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर हल्का सा स्पर्श किया। क्या हुआ बेटा? आज के दिन तो राजकुमार के चेहरे पर उत्साह होनी चाहिए, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों? आहिल ने नजरें झुका ली, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला। आवाज में उदासी और बोझ दोनों थे। मम्मा, क्या बाबा को ये सब इतनी जल्दी करना जरूरी था? रानी वीरा देवी ने नरमी से मुस्कुराते हुए उसके गाल थामे, फिर धीरे से बोली, बेटा, एक ना एक दिन तो तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना ही था। फिर ये उलझन कैसी? आखिरकार को तुम ही इस पूरे राजपुताना के वारिस हो। आहिल से रख के होंठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, दिल के किसी अंधेरे गोशे की बात जो लफ्जों में ढलने से डर रही हो। मगर फिर वो रुक गया, निगाहें झुक गईं, सांसें गहरी हुई और खामोशी ने उसके अधूरे जुमले को निगल लिया। जंगल के कच्चे रास्ते पर जीप तेजी से निर्मताल की जाने पड़ रही थी। चारों तरफ ऊंचे साल और पीपल के दरख्त, जिनकी घनी छांव में अंधेरा दिन में भी रात का गुमान देता था। जीप में सवार चार लोग हथियारों से लैस थे, किसी के हाथ में बंदूक, किसी की कमर में खंजर और किसी की आंखों में वो सफाक इरादा जो सिर्फ तबाही जानता है। याद रखो, राज अभिषेक के जश्न में अफरा तफरी मचानी है, निर्मताल में खुशी नहीं खौफ फैलना चाहिए। एक भारी आवाज जीप के अंदर गूंजी। अचानक ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी के पाँव ने जोर से ब्रेक दबाई।
چیخ کی چیخ کی سی آواز کے ساتھ جیپ جھٹکے سے رک گئی۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ پیچھے بیٹھا آدمی غصے سے چلایا، مگر ڈرائیور کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ یکایک بریک لگانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ سامنے سامنے دیکھو، اس کے ہونٹوں سے بامشکل آواز نکلی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ سامنے اٹھی۔ کچے راستے کے عین بیچ جنگل کی گہری خاموشی میں ایک بلا کی حسین دوشیزہ کھڑی تھی، چاندی جیسا رنگ، کھلے لمبے بال، آنکھوں میں ایسی کشش جیسے کوئی پرانی پکار ہو۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، مگر مٹی اسے چھو نہیں رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، نہ خوف نہ حیرت۔ جیپ میں بیٹھے ایک شخص نے کہا لگاتے ہوئے کہا، واہ کیا بات ہے! آج تو قسمت ہم پر پوری مہربان لگتی ہے۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایسی حسین اپسرا، وہ بھی اکیلی۔ اس کی آنکھوں میں نیت کی گندگی صاف جھلک رہی تھی، ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ شرافت سے کوسوں دور تھی۔ اس نے دوشیزہ کو سر تا پیر تک گھورتے ہوئے دیکھ کر دوبارہ کہا، آج تو مزے آنے والے ہیں بھائیو۔ مگر جیپ کے پچھلے حصے میں بیٹھا ایک شخص ذرا سنبھلا ہوا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر باہر دیکھا اور دھیمی مگر الجھی ہوئی آواز میں بولا، یار، یہ لڑکی جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ یہ جگہ تو عام لوگوں کے لیے بھی محفوظ نہیں۔ سامنے بیٹھے تیسرے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہو سکتا ہے راستہ بھٹک گئی ہو یا کسی میلے سے لوٹتے ہوئے ادھر نکل آئی ہو۔ پہلا شخص پھر ہنسا، وہی بھونڈا بے خوف کہا، اب جیسے بھی آئی، لیکن آئی تو ہمارے لیے ہی ہے، ہاں 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 ہاں۔ اس کہے کے ساتھ ہی جنگل کی ہوا یکدم ٹھنڈی پڑ گئی۔ درختوں کی شاخیں چرچرانے لگی اور وہ حسین دوشیزہ جو اب تک خاموش کھڑی تھی آہستہ سے مسکرائی، مگر یہ مسکراہٹ کسی شرمیلی لڑکی کی نہیں تھی۔ یہ تو ایسی تھی جیسے شکار خود چل کر شکاریوں کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ پہلے تو وہ حسین دوشیزہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، جیسے جنگل خود اس کی سانس گن رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں اور کہا، ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا، میں آئی ہوں صرف تم سب کے لیے۔ اس کے لبوں پر ایک سرد معنی خیز مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں چمکتی ہوئی انتقامی لو جھلک گئی۔ آواز میں ایسی ہیبت تھی کہ سامنے سب کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہوا میں ایک سرد لہر دوڑی، درختوں کی شاخیں کرا سی اٹھی اور زمین پر پھیلی روشنی کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر کانپنے لگی۔ اس کے بدن سے گرد سبز نلکیوں روشنی کا ہالہ سا بننے لگا، بالوں کی لٹیں سانپ کی پھنکار کی طرح لہرانے لگی، آنکھوں میں انسانی چمک بجھتی گئی اور اس کی جگہ قدیم، وحشی اور جاگتی ہوئی نظر اتر آئی۔ اگلے ہی لمحے وہ حسن اپنے اصل میں ڈھلنے لگا، کمر سے نیچے چمکتی ہوئی ناگن کی کایا، سانس کے ساتھ اٹھتی ہوئی پھن، اور آنکھوں میں وہ سرد فیصلہ جس میں رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔
تم لوگوں نے اپنے لیے موت کا راستہ خود چنا ہے۔ اس کی آواز اب گونج بن گئی تھی، اور ناگن کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ چاروں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ ایک نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، دوسرا جیپ کی طرف لپکا، تیسرا جنگل میں بھاگنے کو مڑا، اور چوتھا اپنی جگہ ساکت رہ گیا، جیسے خوف نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ پہلا شکار جنگل کی جھاڑیوں میں بھاگا، ایک سرسراہٹ ہوئی، پتے لرزے، اور ناگن خاموشی سے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کوئی چیخ نہ نکلی، بس ایک لمحے کی ہڑبڑاہٹ، اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پھٹی آنکھوں میں وہی دہشت تھی جو زندگی بھر نہ اترے۔ دوسرا جیپ کا دروازہ کھول کر انجن اسٹارٹ کرنے ہی لگا تھا، پھن کی ایک تیز جنبش، اور سانس رک سی گئی۔ وہ ہتھیار چھوڑ کر خاموشی سے نشست پر بے سدھ گر گیا۔ تیسرا اندھیرے میں بھاگتا، راہ ٹھوکر کھاتا، سانسیں توڑتا۔ ناگن نے اسے پیچھے سے نہیں پکڑا، وہ اچانک اس کے سامنے آئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اور فیصلہ مکمل ہوا۔ چوتھا سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ گڑ گڑایا، ہاتھ جوڑے، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ناگن نے قریب آ کر سرد لہجے میں کہا، یہی تیری سزا ہے۔ ایک لمحے میں اسے بھی ڈس لیا، اور جنگل میں خاموشی پھر سے لوٹ آئی۔ چاروں بدن زمین پر پڑے تھے، نہ شور نہ حرکت، بس خوف کی مہر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکی تھی۔ ناگن نے آخری بار نرمتال کی سمت دیکھا، جنگل کی گہری خاموشی میں۔ ناگن نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، سانس آہستہ ہوئی، اور اس کے لبوں سے ایک سرگوشی پھسلی۔ نہ آواز نہ صدا، بس ایک پکار، آئل سرک۔ یہ نام ہوا کے دوش پر نہیں چلا، یہ فاصلوں کا محتاج نہ تھا، یہ تو تقدیر کی رگوں میں بہہ نکلا تھا۔ ادھر نرمتال کی حویلی میں آہل زرک اپنے کمرے میں تنہا کھڑا تھا، صرف دیے کی لو اور اس کے دل کی بے نام سی دھڑکن باقی تھی۔ اچانک اس کے کانوں کے قریب کسی نے آہستہ سے اس کا نام پکارا، آئل سرک۔ وہ چونک کر پلٹا، کمرہ خالی تھا، دروازہ بند، پردے ساقط، مگر اس کے سینے میں ایک انجانی سی لرزش دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ ماتھے پر رکھا، سانس گہری لی۔ وہ سرگوشی ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ نہ آواز تھی نہ خیال، یہ تو جیسے کسی نے اس کی روح کو پکارا ہو۔ یہ کون تھا، اور یہ کس کی آواز تھی؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ دیے کی لو اچانک تیز ہو کر پھر تھم گئی، جیسے کسی اندیکھے وعدے کی مہر لگ گئی ہو۔ دور کہیں جنگل کی گہرائی میں ناگن نے آنکھیں کھولی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ سن لیا تم نے؟ وہ خود سے بولی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے۔
تو میری ویڈیو کے لنکس اور میرے چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، میرے سبسکرائبرس کو بڑھائیں، مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے ریگولر ایپیسوڈ دیتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔